بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی جنگ جس میں تعداد کی کمی تھی، وسائل محدود تھے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ غزوہ بدر تھا، جہاں زمین پر تھوڑی سی فوج نے آسمان سے مدد مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے نازل ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم معجزے کی تفصیلات۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ اس جنگ کو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کو پہلی بار کفار کے خلاف جنگ لڑنے کا موقع ملا۔ یہ جنگ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جو نہ صرف مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ایک عظیم معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو بے پناہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ مسلمان اپنے دین اور جان بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن مشرکین کا ظلم کم نہ ہوا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے بر وقت خطرہ رہتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی بار قتال کا حکم دیا، جس کا مقصد ظلم و جبر کے خاتمے کے ساتھ دین اسلام کی سر بلندی تھا۔ غزوہ بدر کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ تجارتی قافلوں کو نشانہ بنایا اور ان کے اموال چھینے۔ اس وقت قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا تاکہ مکہ کے مشرکین کو معاشی نقصان پہنچایا جا سکے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں شامل تھے، جن کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے، نہ گھوڑے اور نہ ہی جنگ کا زیادہ تجربہ۔ اس کے مقابلے میں کفار مکہ کی فوج 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جن کے پاس مکمل اسلحہ اور جنگی وسائل تھے۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اللہ سے مدد طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا قبول کی اور قرآن مجید میں سورۃ انفال آیت نمبر 9 میں اس مدد کا ذکر کیا گیا۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں جو پہ در پہ آئیں گے۔ یہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور انہوں نے کفار کے لشکر کو شکست دینے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ فرشتوں کی مدد کا یہ معجزہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران بہت سے صحابہ کرام نے فرشتوں کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس آدمی دشمن کو مار رہا ہے، لیکن اس کے حملے سے پہلے ہی دشمن زمین پر گرا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ جنگ سے پہلے کی رات اللہ نے مسلمانوں پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں اور اگلے دن کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی نے بارش نازل فرمائی جس نے مسلمانوں کے لشکر کے لیے زمین کو سخت اور کفار کے لیے کیچڑ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالی نے کفار کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، تمہارے دلوں میں اللہ نے سکون نازل کیا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ کفار کے لشکر کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف اور دیگر نمایاں شخصیات شامل تھیں۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں مارا گیا۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 جنگجو مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 14 تھی۔ مسلمانوں کی یہ فتح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور معجزات کی بدولت تھی۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا اور مدینہ میں اسلام کا پیغام مزید تقویت اختیار کر گیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کیا اور ان کے اندر یہ یقین پیدا کر دیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔
कुफार मक्का पर उस जंग का गहरा असर हुआ और वो मुसलमानों को संजीदगी से लेने लगे। ग़ज़वा बदर हमें यह सबक देता है कि अगरचे तादाद और वसाइल की कमी हो, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल और ईमान की मजबूती के साथ कामयाबी हासिल की जा सकती है। अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों की मदद करता है, जैसा कि इसने मैदान बदर में मुसलमानों की मदद फरमाई। ग़ज़वा बदर इस्लाम की पहली बड़ी फतह थी, जो मुसलमानों के लिए एक अजीम मौजज़ा साबित हुई। इस जंग ने यह साबित कर दिया कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल ही असल कामयाबी का जरिया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद करके यह वाज़िया कर दिया कि जब बंदा मुखलिस होकर अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह की नुसरत जरूर आती है। दोस्तों, ग़ज़वा बदर की ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल और ईमान के साथ खड़ा होता है तो आसमान से मदद नाजिल होती है। आपको क्या लगता है आज के दौर में हम कैसे अल्लाह की मदद को हासिल कर सकते हैं? अपने हालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल इस्लाम विद फैसल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस्लामी किस्से और मौजज़ात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।